یہ ویڈیو بہاولپور کی تاریخ کے بارے میں ہے جو برصغیر کی ان تاریخی ریاستوں میں سے ایک ہے جو صرف شاندار محلات، خوبصورت عمارتوں اور سرسبز باغات کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی انوکھی تاریخ، علم و ادب اور ثقافتی ورثے کی بدولت خاص پہچان رکھتی ہے۔ آج کا بہاولپور کبھی قافلوں کی گزرگاہ، صحرائے چولستان کے بیچ بکھری بستیوں اور قدیم کنوؤں کا علاقہ تھا جہاں صدیوں تک لوگ آتے جاتے رہے اور تجارتی راستے اسے زندہ رکھتے رہے۔ بہاولپور کی باقاعدہ سیاسی کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب عباسی خاندان یہاں آباد ہوا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے منسوب عرب خاندان تھا۔ ابتدا میں یہ سندھ اور ڈیرہ جات کے علاقوں میں رہے، پھر حالات کے تحت چولستان اور اس کے ارد گرد آ بسے اور یوں 18ویں صدی کے آخر میں نواب بہاول خان کے نام سے ریاست بہاولپور کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ چھوٹی سی ریاست وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی، قلعے تعمیر ہوئے، نظم و نسق قائم ہوا اور ایک باقاعدہ حکومتی نظام وجود میں آیا۔ ریاست بہاولپور کا نظام حکومت اپنے وقت کے لحاظ سے خاصا منظم تھا۔ نواب کے زیر سایہ وزراء اور مختلف محکمے کام کرتے تھے۔ نہری نظام کے ذریعے بنجر زمینوں کو آباد کیا گیا۔ زراعت سے حاصل ہونے والی آمدنی سے محلات، مساجد، سڑکیں اور تعلیمی ادارے تعمیر کیے گئے۔ جب پنجاب میں سکھ طاقت ابھر رہی تھی اور برطانوی راج قدم جما رہا تھا تو بہاولپور نے دانشمندانہ پالیسی اختیار کی اور انگریزوں کے ساتھ ایسے معاہدے کیے جن سے ریاست اپنی داخلی خود مختاری کے ساتھ ایک نیم خود مختار ریاست کی صورت میں قائم رہ سکی۔ نوابان بہاولپور نے صرف سیاست نہیں بلکہ علم اور ادب کو بھی بھرپور سرپرستی دی۔ مدارس، اسکول، کتب خانے اور بعد میں اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کیے گئے جن میں آج کی اسلامیہ یونیورسٹی اسی روایتی علمی ورثے کی توسیع سمجھی جاتی ہے۔ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ فارسی اور اردو ادب کو بھی فروغ ملا۔ بہاولپور کے محلات جیسے نور محل، گلزار محل، دربار محل آج بھی اس دور کی شان و شوکت کی زندہ تصویریں ہیں۔ بلند و بالا حال، باریک نقش و نگار، محرابیں اور کشادہ صحن دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں فن تعمیر اور ذوق جمالیات کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی۔ کہیں مشرقی طرز تعمیر تو کہیں مغربی انداز کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ ریاست کی پہچان میں صحرائے چولستان اور قلعہ ڈراور کا ذکر کیے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی۔ چولستان کا سنہری صحرا، ریت کے ٹیلے اور ان کے عین درمیان میں واقع قلعہ ڈراور کبھی ریاست کی فوجی طاقت اور دفاعی اہمیت کی علامت تھا۔ اس کی بلند فصیلوں کے سائے میں قافلے گزرتے، پاہی سرحدی علاقوں پر پناہ رکھتے اور ریاست کی سرحدیں محفوظ رہتی تھیں۔ 1947 میں جب برصغیر تقسیم ہوا تو نواب سر صادق محمد خان عباسی نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا اور پاکستان کے حق میں تاریخی کردار ادا کیا۔ کچھ عرصہ تک بہاولپور ایک الگ انتظامی اکائی کے طور پر قائم رہا مگر 1955 میں اسے مکمل طور پر پاکستان میں ضم کر دیا گیا اور بعد میں اسے ضلع کی حیثیت ملی۔ آج بہاولپور جنوبی پنجاب کا تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر ہے جہاں یونیورسٹیاں، ہسپتال، سڑکیں، پارک اور نئے ترقیاتی منصوبے موجود ہیں۔ پرانے محلات اور تاریخی عمارتیں اس شہر کو ماضی کا رنگ دیتی ہیں جبکہ جدید انفراسٹرکچر اسے حال اور مستقبل سے جوڑتا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی، نرم مزاجی اور مٹھاس بھرے لہجے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ سرائکی، پنجابی اور اردو یہاں کی روزمرہ زبانیں ہیں اور چولستان کے اونٹوں کے میلے، لوک گیت، روایتی تہوار اور دستکاری اس خطے کی منفرد ثقافت کو زندہ رکھتی ہے۔ اگرچہ شدید گرمی اور پانی کی کمی جیسے مسائل موجود ہیں لیکن بہاولپور کے لوگ محنت، ہمت اور اپنے شہر سے محبت کے بل پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ سیاحت، تعلیم اور ثقافت کو فروغ دیا جائے تو یہ شہر نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ پورے پاکستان کا ایک بڑا سیاحتی اور تعلیمی مرکز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یوں بہاولپور کی داستان قافلوں کی گزرگاہوں سے شروع ہو کر عباسیوں کی ریاست، قیام پاکستان کے فیصلہ کن لمحوں اور آج کے جدید مگر روایات سے جڑے شہر تک پھیلی ہوئی ایک زندہ اور دلکش تاریخ بن جاتی ہے۔